نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى في مقام آخر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين صحاح ستہ کی کتابوں میں سے سنن الترمذی بڑی پیاری کتاب حدیث کی اس حدیث کی کتاب میں مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم مکۃ المکرمہ کی اس گلی سے گزر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی درخت آتا تو حضور وہاں سے گزرتے تو درخت حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اب جب درخت حضور پر درود شریف پڑھ رہا تھا تو ظاہر مولائے کائنات نے وہ الفاظ بھی تو سنے ہوں گے نا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ان الفاظ کو بیان کیا اور فرمایا وہاں سے گزرتے ہوئے جو درخت بھی آتا میرے آقا اس کے سامنے سے گزرتے اور وہ حضور پر درود شریف درود پاک یوں پڑھتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے اونچی آواز سے درود پاک پڑھی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج 13 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 24 مارچ 2024 ماہ رمضان کا تقریباً آدھا حصہ گزرنے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کا وقت اللہ کے گھر میں اس کی یاد میں اس کی کتاب اور اس کے محبوب کی احادیث سننے میں گزرتا ہے۔ آج کے اتوار ہمارا عنوان ہے توبہ اور استغفار کے فائدے اور اس کی برکتیں۔ عزیزان محترم، اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنی مہربانی نہیں کرتا کہ بندہ توبہ کرے معافی مانگے اور اللہ معاف نہیں کرتا تو یقین جانیے بندہ دین و دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور بندہ صرف سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ دنیا میں کسی بھی عدالت میں کورٹ میں بندہ اعتراف جرم کر لے تو سزا پکی ہوتی ہے۔ جج کیا بولتا ہے؟ اعتراف جرم کر لیا ہے ملزم نے، یہی بولتا ہے نا جج،
کہ اس نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا، لہذا اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ لیکن میرے رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے اور رو رو کر اللہ سے یہ عرض کرے، اے اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اور میرے آقا احادیث میں فرماتے ہیں رب کی رحمت یہ ہے کہ اب اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو سزا نہیں بلکہ مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اصل میں بندہ اس کی بارگاہ سے دور بھاگ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے، رحیم پروردگار سے، رحم اور کرم فرمانے والے اللہ سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ تجھے کون مل گیا ہے میرے سے زیادہ رحم کرنے والا؟ تو کدھر چلا گیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے بنایا، پیدا کیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، اس کی بنائی ہوئی آنکھوں سے تو کتنے فائدے اٹھا رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے کانوں سے کتنے فائدے اٹھا رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے عزت سے روٹی کھا رہا ہے۔ جانور کو دیکھا ہے کیسے کھانا کھاتا ہے؟ جانور کو دیکھا ہے کیسے اس کے ہاتھ ہیں، منہ ڈالتا ہے وہ برتن میں، اور ہمیں ہاتھ دیے عزت سے، نوالا اپنے منہ کے اندر ڈالو، اور کیا کیا اس نے ہمیں دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایسے رب کو ہم بھول جاتے ہیں، 5 وقت سجدہ ہم پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رمضان کی قدر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے سننے میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو یقیناً گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے حبیب کے غلام ہیں۔ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور ہم رمضان المبارک میں تیری دی ہوئی توفیق سے اور تیری دی ہوئی صحت تندرستی سے جو بھی کر سکے ہیں اور کر رہے ہیں، مولا ہمارا یہ سب قبول فرما، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہماری بلکہ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات ہیں مولا سب کی مغفرت فرما۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا اس کا ترجمہ پہلے سنیں، پھر اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے فرمایا ہے وہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالی ہمیں خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان کی دولت رکھنے والو، اے مجھے ماننے والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ جو آنے والی زندگی میں اثر چھوڑے، اور ایسی توبہ کہ بندہ جب توبہ کر لے تو اس توبہ کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو، یہ والی توبہ کرو۔ اس کی زندگی توبہ کے بعد اطاعت و فرما برداری اور عبادت میں گزرے گی۔ توبہ کیا ہے؟ گزشتہ گناہ کیے ہوئے گناہ پر شرمسار ہونا، نادم ہونا، اور آئندہ گناہ سے بچنے کا سچا اور پکا جذبہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دویم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نصیحت والی توبہ جس کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ نصیحت والی توبہ کرو، یہ کون سی ہوتی ہے توبہ؟ فرمایا یہ توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کی طرف نہ جائے، جیسے کہ نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا۔ گائے کا آپ نے دودھ نکالا، بکری کا دودھ نکالا، اس کے بعد وہ دودھ واپس ریٹرن ہوتا ہے اس جگہ جہاں سے نکلا ہے۔ تو ایسے بندہ توبہ کے بعد گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ جو ابھی زمانہ ہے نا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ گناہ کرنا بہت آسان اور سستا ہو گیا ہے۔
لیکن گناہ سے بچنا بے حد مشکل، اور نیکی کرنا یہ بھی مشکل۔ لہٰذا اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ دین کی محفل، یہ قرآن و احادیث کی مجلس، جہاں ہم اللہ کا کلام سنیں، حضور کی حدیث سنیں، تاکہ فتنوں سے بچیں، کیونکہ کان میں جاتا ہے تو اثر ہوتا ہے۔ اور سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کے نامہ اعمال سے سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندے کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کی ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نصیحت والی توبہ کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ کون سی ہوتی ہے نصیحت والی توبہ؟ پچھلے گناہوں پر شرمسار ہو، نادم ہو، اور پکا ارادہ کرے دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزیں ہیں توبہ نصوح میں۔ نمبر 1، زبان سے استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے، اے اللہ میں بخشش کا طلبگار ہوں، یہ زبان سے بولے۔ بدن سے گناہ کو پھینک دے نکال کے، اس کے ہاتھ پاؤں جو بھی یہ باڈی ہیں، پارٹ آف باڈیز ہیں، تو اس سے کوئی گناہ نہیں کرے، اور دل سے بھی پکی نیت کرے میں نہیں کروں گا گناہ، اور برے کاموں کو چھوڑے۔ اب بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اس وقت اس کا پکا ارادہ ہے میں نہیں کروں گا گناہ۔ بعد میں شیطان کا حملہ ہو گیا یا نفس نے بہکا دیا اور ہو گیا گناہ، پھر توبہ کرے۔ ابھی آپ آگے احادیث سنیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جب جب گناہ ہو یہ فوراً توبہ کرے، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے یہ جب جب توبہ کرے گا میں توبہ قبول کروں گا۔ توبہ کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے، بندہ وعدہ کر کے پھر جائے ہو سکتا ہے، اللہ وعدہ کر کے نہیں پھرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ کی 3 علامتیں۔ جب بندے کو سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے نا، باتیں کم کرتا ہے، کھانا کم کھاتا ہے، سوتا کم ہے۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو بہت ملامت کرنا، بار بار نفس کو جو ہے وہ شرمندہ کرنا کہ تو نے کیا کیسے یہ، اور ہمیشہ گناہ پر نادم رہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا، وہ تو زندگی بھر یاد رہتی ہے، اور گناہ ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب توبہ کر لینا بندہ، تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کا خیال تک نہ آنے دے، خیال آئے وہاں سے ہٹائے خیال، کیونکہ دیکھیں شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ کل یا پرسوں کب آپ نے آیت سنی تھی نا کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو شیطان کی ملاقات ہوگی کس سے؟ جہنمیوں سے، اور اس وقت جہنم میں جانے والے شیطان کو خوب گالیاں بکیں، گالیاں سے مراد لعن طعن کریں گے، تو نے ہمیں بہکا دیا، تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تیری وجہ سے یہ ہو گیا، اور تو نے ہمیں جو جنت سے روک دیا۔ تو شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے کچھ نہیں کہو، مجھے ملامت نہیں کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا قبضہ تھوڑی ہو گیا تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہارا ہاتھ تھوڑی پکڑ لیا تھا یہ کام کرو غلط، میں نے تو ایک ہی کام کیا تھا، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہارے دل میں ڈالا وسوسہ، تم نے میری بات مان لی، اتنی سی بات تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں توبہ کر لے تو گناہ کا خیال بھی چھوڑ دے۔ اب ظاہر ہے ہم انسان ہیں، بشر ہے، خیال تو آتا ہے تو اس کو سوچے نہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے سوچنے میں بھی، سوچنے سے بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ بھی نہ کرے، کیونکہ جس آپ فرماتے ہیں جس کی صحیح توبہ ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اللہ کے سوا سب کو بھول جاتا ہے۔ تو جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ گندے خیال، گندی سوچ، گندی فکر
اس کو سوچے گا، اس کو دل میں جگہ دے گا. اس کے بعد ٹائم کہاں سے آ گیا اتنا کہ اللہ کو بھول کر، اللہ کی باتوں کو بھول کر ان باتوں کو یہاں دماغ میں سوچے بسائے دل میں رکھے، اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ جو فرمایا ہے بزرگان دین نے وہ یہ کہ بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، کہ آنکھ پہلے بہتی ہے، دل میں خیال بعد میں آتا ہے. آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کیونکہ آنکھ جیسی بہتی فوراً سوچ شروع ہو گئی. اور اسی لیے حضور نے فرمایا، حدیث ہے حضور کی، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے، خطرناک وار میں سے سب سے خطرناک وار حملہ کیا ہے؟ بد نگاہی. آنکھ سے نامحرم عورت کو دیکھنا تکنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، کر دیا اس نے گناہ، پھر وہ گناہ کو یاد کرتا ہے، میرے سے کیا ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، پھر وہ یہ سوچ کر غمگین ہو جاتا ہے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں بندہ جب یہ سوچ رہا ہوتا ہے نا میرے سے گناہ ہو گیا اور یہ بڑا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مطلب کیا؟ بندہ کیا سوچ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہ پر غمگین ہے، پریشان ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا. بس اتنی سوچ اس کے دماغ میں آئی اور یہ پریشان ہو گیا گناہ کر کر، اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس کے اتنی سوچ پر اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ سوچ کب پیدا ہوگی؟ یہ دین، یہ قرآن ہمارے اندر سوچ پیدا کرے گا کہ گناہ پر بندہ ڈر جائے، شرمسار ہو. ورنہ روزانہ پتہ نہیں لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے رجوع اللہ، اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف آ جائے. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ بیان فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ نیک بندے وہ ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً ان کو اللہ یاد آتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ بخش دے، معاف کر دے. اور ولم یصروا علی ما فعلوا. اب یہ گناہ ہو تو گیا لیکن اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے. تو یہ بھی میں ایک بات عرض کروں، یہ توبہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نافرمان ہی توبہ کرتا ہے، اللہ کے اولیاء یہاں تک کہ انبیاء بھی توبہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر ایک کو اپنے مقام کے مطابق توبہ کا فائدہ ہوتا ہے. ہم توبہ کریں تو ہمارے گناہ دھل گئے، گناہ صاف ہو گئے، گناہ مٹ گئے. اللہ کے اولیاء صلحاء توبہ کریں تو وہ اپنے مقام کے مطابق انہیں اس توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں وہ توبہ سے اللہ کے. سبحان اللہ. اور اللہ کے انبیاء اور رسول توبہ کریں تو نبیوں اور رسولوں کی توبہ سے ان کی امت کی بخشش ہوتی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے امتیوں کو. بہرحال اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. میں روزانہ روزانہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، 70 ٹائمز. کیا مطلب؟ حضور کے تو قریب گناہ آتا ہی نہیں ہے، تو حضور توبہ کرتے ہیں، حضور استغفار کرتے ہیں اور 70 مرتبہ کرتے ہیں. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اور پھر استغفار کرنا سنت بن رہا ہے. تو بکثرت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ باندھ لیں. جو فجر پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے. فجر کی سنت آپ نے پڑھی، 2 سنت، اور فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے 70 ٹائمز آپ استغفار کریں.
استغفر اللہ پڑھ لیں، صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وقت استغفار کے لیے بہت ہی زبردست وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ تو یہ آپ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ استغفار کی برکتیں آپ اپنے اوپر دیکھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بن جاؤ گے، گناہ چھوڑ دو گے یعنی نیک بن جاؤ گے، تو بے شک اللہ توبہ کرنے والے کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ اواب بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ کبھی مت سوچئے گا پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سوچ دماغ میں نہیں رکھیے گا۔ ہمارا کام ہے سچے دل سے توبہ کرنا، رب کے دربار میں رونا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، قبول کرنا اس کا فضل و کرم ہے۔ اور اللہ نے تو شیطان کو یہ بات کہی تھی، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں، احترام کا۔ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو شیطان کہنے لگا اللہ سے، اکڑ گیا وہ اللہ کے سامنے، تکبر میں آ گیا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں رائی برابر چھوٹا سا بھی تکبر ہے وہ ایمان کی لذت سے محروم ہے۔ کہنے لگا اللہ سے، پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، آگے سے پیچھے سے رائٹ لیفٹ ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے آؤں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ تو اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا شیطان تو سن لے، تو پھر میرا بندہ گناہ کے بعد جب جب توبہ کرتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا، میں بھی بخشتا رہوں گا اپنے بندے کو۔ تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اسرفوا علی انفسہم، جن سے زیادتی ہو گئی اپنی جان پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ غافر الذنب وقابل التوب، گناہ بخشنے والا ہوں میں، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکال لے جتنے گناہ کرنے کرو، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کرنے والا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ نے جہاں یہ فرمایا نا بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وہاں آگے پتہ کیا فرمایا؟ شدید العقاب، پھر گناہ پہ پکڑنے والا بھی بہت سختوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے سب بخش دوں گا، گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ گناہ پر بہادر نہیں بنایا جا رہا کہ جو کرنا ہے کرو، بس ہم تو بخشے جائیں گے، ایک توبہ کر لیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو اس امید پر گناہ کرے، ابھی کر لو پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اس امید پر، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کا خیال ہی نہ آئے، گناہ کرنے کے بعد دل سخت ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ادھر گناہ کیا، ٹائم ہی نہیں ملا، مر گیا، تو پھر کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ جب یہ آیت اتری نا جس میں اللہ نے فرمایا مایوس مت ہو، میری رحمت سے بخش دوں گا، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، جب یہ آیت اتری نا حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، اگر اس آیت کے بدلے مجھے دنیا اور دنیا کی ہر چیز بھی دے دی جائے مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اتنا رحم و کرم اور بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ گناہ ہے نا، گناہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، بہت برا اثر ہے اس کا۔ کیا اثر ہے اس کا؟ سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک کالا سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ اس کے دل پہ آ جاتا ہے، وہ یہاں لگ گیا سیاہ نقطہ، چھوٹا سا باریک سا۔ حضور فرماتے ہیں فَإِن تَابَ، اس نے اگر اس نے توبہ کر لی، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے معافی مانگی، بخشش چاہی، حُقِلَ قَلْبُهُ، اور جیسے اس نے یہ کام کیا فوراً یہ ڈاٹ، یہ بلیک ڈاٹ، یہ نقطہ یہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ، اگر اس نے توبہ نہیں کی گناہ کرنے کے بعد بلکہ گناہ کرتا رہا
حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ یہ بلیک ڈاٹ، یہ سیاہ چھوٹا سا نقطہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ پھر اس کو پورا قرآن بھی سناؤ تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل سیاہ ہو گیا نا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن فرماتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ مطففین، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ سمجھتے ہیں لوہا ہے نا، لوہا پانی پڑتا ہے لوہے پہ زنگ لگتا ہے۔ اچھا پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے لوہے پہ اتنا زنگ لگ جاتا ہے لوہا ختم ہو جاتا ہے، لوہے کی طاقت پاور چلی گئی، اب لوہے میں سختی نہیں ہے، کوئی کام کا نہیں ہے وہ لوہا، سمجھے آپ؟ اب یہ جب حضور نے فرمایا نا لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری حضور ایک صحابی، انہوں نے یہ حدیث سنی، عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ لگ تو گیا ہے اب زنگ، اب صاف کرنا ہے، کیسے صاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے قرآن پڑھنا اور موت کو یاد رکھنا۔ تو اب حضرات توبہ کرنے والا خوش نصیب ہے، سنیے قرآن کی روشنی میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے، اچھے کام کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ توبہ کرنے والا بخش دیا جائے گا، مغفرت ہو جائے گی، اب اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بھی بڑی خوشخبری توبہ کرنے والے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ توبہ سے پہلے نامہ اعمال کس سے بھرا ہوا ہے؟ گناہوں سے۔ ادھر بندے نے سچی توبہ کی تو وہ جتنے گناہ تھے نامہ اعمال میں وہ تھے گناہ، اس نے خود کیے تھے گناہ، لیکن سچی توبہ نے کیا کرم کیا، اللہ نے کیا فضل کیا، کیا رحمت کی کہ وہ پورا نامہ اعمال جو پہلے گناہوں سے بھرا ہوا تھا اب نیکیوں سے بھر گیا۔ حالانکہ اس نے نیکی نہیں کی اتنی، لیکن وہ گناہ کنورٹ ہو گئے، چینج ہو گئے۔ حضرات اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور بڑی پیاری حدیث، سبحان اللہ، اور یہ واقعہ ہے قیامت کا، اور حضور نے دنیا میں بیان فرما دیا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضور نے ایک خبر دی قیامت کی، فرمایا یؤتا بالرجل یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، ایک بندے کو اللہ کے پاس کھڑا کیا جائے گا، فیقال اعرضوا صغائر ذنوبہ، کہا جائے گا اس آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہ لائے جائیں، پیش کیے جائیں، اب اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ لائے جائیں گے، فتعرض علیہ صغائرہا، حضور فرماتے ہیں اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، وتخبأ کبائرہا، اس کے جو کبیرہ گناہ تھے، بڑے بڑے گناہ تھے، وہ ابھی چھپائے جائیں گے۔ اب اللہ اس بندے سے فرمائے گا اعملت کذا وکذا، اے میرے بندے یہ گناہ تو نے کیے ہیں، یہ کیے تو نے، وہو یقر، وہ تو مانے گا، وہ تو اقرار کرے گا، ولیس ینکر، وہ تو انکار نہیں کرے گا۔ ابھی حضور فرماتے ہیں وہ مان رہا ہوگا، اقرار کر رہا ہوگا، وہو مشفق من الکبائر، اور ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ آئے ہیں، ابھی بڑے تو باقی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہوگا، وہ کانپ رہا، خوف زدہ ہوگا، بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، ابھی وہ آئیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ اس کے آگے اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، فَيُقَالْ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلَّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٌ، ابھی وہ ڈر رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کے ہر چھوٹے گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی اس کو دے دو۔ کیا کہا؟ ہر چھوٹے گناہ کے بدلے کیا دے دو؟ نیکی دے دو۔ اللہ اکبر، اب سوچے بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا اس کے بعد؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ اب اللہ سے کیا بولے گا؟ فَيَقُولْ إِنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، پہلے تو چھوٹے گناہ پر پریشان تھا نا کہ ابھی چھوٹے آئے ہیں، ابھی تو باقی ہیں بڑے بڑے گناہ،
تو باقی بڑے آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اب جب اللہ کی رحمت دیکھی کہ یہ تو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی مجھے اللہ دے رہا ہے، حضور فرماتے بندہ بولے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ باقی ہیں ابھی بڑے گناہ باقی ہیں، وہ بھی دیا۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں سرکار نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، بندہ بولے گا اے اللہ وہ وہاں میرے بڑے گناہ بھی پڑے، وہ مسکرانے لگے۔ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت ظاہر ہوئے کہ بندہ دیکھو کیسی لالچ کر رہا ہے کہ اللہ نے چھوٹے گناہ پر نیکیاں دے دیے تو اللہ بڑے گناہ تو وہاں پڑے وہ بھی لیا، یہ مطلب ہے۔ تو محترم حضرات، بات یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے نا ایک دفعہ مان لے اپنی غلطی۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی غلطی مان لے نا، ہم نے اس کو بخشنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے۔ تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے، تو یہ اس کی تفسیر ہے، ایسے اس کے گناہ نیکی میں بدلے جائیں گے۔ تو اب ایک اور فائدہ سن لیں ذرا، توبہ کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، میرے بھائی دنیا بھی سنورے گی، آپ دنیا میں بھی مالدار ہوں گے انشاءاللہ، آپ دنیا میں بھی لگژری لائف گزاریں گے۔ بھائی میں گارنٹی آپ کو نہیں دے رہا، میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، سنیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، پارہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 3۔ فرمایا تم، اللہ فرماتے تم مجھ سے معافی مانگو، تم مجھ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، توبہ کرو، میں کیا دوں گا تم کو؟ میں تمہاری زندگی میں بھرپور راحتیں، چین، سکون عطا کروں گا تمہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا یہ تھوڑے ٹائم کے لیے، وقت مقررہ، یعنی موت تک ہوگا، یہ موت تک ہوگا دنیا میں۔ لیکن سبحان اللہ ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں۔ تو توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں راحت ملی، سکون ملا، آرام ملا، سب ملا۔ یہ زمین کے اوپر ملا نا، سچی توبہ کرنے والا جب قبر میں لٹایا جائے گا تو فرشتہ آ کر اس سے کہے گا گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، آرام سے رہ، سکون سے رہ، میرے رب نے بھیجا ہے تاکہ تجھے پیغام پہنچا دوں کہ قبر میں تجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ یہ زمین کے نیچے بھی راحت ہے۔ اب آپ آئیے آگے، اسی سورہ ہود آیت نمبر 52 میں فرمایا استغفار کا فائدہ، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم، اے میری قوم، رب سے مغفرت مانگو، توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلادھار بارشیں بھیجے گا۔ توجہ فرمائیے، بارش میرے بھائی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بارش ہے۔ اگر دنیا میں بارش بند ہو جائے، کسی کنٹری میں خدا نخواستہ بارش بند ہو جائے، اناج ہوگا، غلہ ہوگا، پانی ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو بہت ساری چیزیں اس کنٹری میں ختم ہو جائیں گی، تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے بارش کا ذکر جو فرمایا کہ استغفار کرو، خوب بارشیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، خوب اناج ہوگا، غلہ ہوگا، جتنا کنٹری کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے کھائیں، باقی ایکسپورٹ کر دیں، اس سے مال کمائیں۔ پھر بارش زیادہ ہوگی، سبزہ ہوگا، جانور کھائیں گے، آپ کو گوشت ملے گا، پھر وہ گوشت آپ ایکسپورٹ کر دیں۔ بے شمار فائدے ہیں بارشوں کے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں، قوت میں اضافہ کرے گا اللہ۔ اور اس میں 29 بارے میں سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، وہ بخشے گا، اور اس کا فائدہ بارش کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد وہاں ایک چوتھا فائدہ ایکسٹرا بیان ہوا، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ آج کس کو نہیں مال چاہیے، کس کو پیسے نہیں چاہیے بھائی؟ بندہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا رہے، اس کی برکت سے کیا ملے گا؟ ابھی آگے حدیث سنیں گے آپ، قرآن کی آیت پوری ہو جائے ورا۔ فرمایا مال کے ذریعے مدد کروں گا تمہاری، وبنین، اولاد کے ذریعے مدد کروں گا، اللہ نیک اولاد دے دے گا، نیک اولاد کو نیک بنا دے گا استغفار کی برکت سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ، یہ تو فرما دیے کہ طاقت کو بڑھا دے گا۔
تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں بڑے بڑے باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بڑی بڑی نہریں عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ سنیے ذرا، بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت امام حسن، میرے آقا کے بڑے نواسے، امام حسین کے بڑے بھائی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیں اولاد ہو جائے۔ یاد رکھیے اولاد کو بات بات پہ بددعائیں دینا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، نہ کرو۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کی اصلاح کریں۔ بعض تو اپنی اولاد کو موت کی، مرنے کی بددعائیں دیتے، نعوذ باللہ۔ خدا کے واسطے اپنی اولاد کی قدر کرو۔ ابھی ایک ٹاپک تو آئے گا نا ماں باپ کے اوپر بھی، چھٹیاں آ رہی نا 1 اپریل منڈے، ماں باپ پر تو ہم بولتے ہیں، اولاد کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو سب سے پیارا تحفہ دیتا ہے نا، سب سے پیارا تحفہ اللہ کی طرف سے گفٹ، وہ ہے اس کی اولاد۔ تو لہذا اولاد کی آپ تربیت کریں لیکن بددعائیں نہ دیں۔ تو حضور اولاد نہیں ہے میری، وظیفہ آپ نے فرمایا روزانہ 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، استغفار کرو۔ کتنی دفعہ؟ 700 مرتبہ۔ یہ حضرت امام حسن نے بتایا انہیں، اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک آدمی آیا حضور کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، فقر فاقہ غربتی، فرمایا استغفار کرو کثرت سے، اس کو بھی اللہ نے مال دیا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ ایک عجیب بات ہے، جس کے اولاد نہیں اس کو بھی یہی وظیفہ استغفر اللہ، جس کے وقت کھانے کو نہیں اس کو بھی کہا استغفر اللہ پڑھو، استغفار کرو کثرت سے، سب کے لیے ایک ہی وظیفہ، یعنی ایک ہی نسخہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہاری مدد کروں گا اولاد کے ذریعے، استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ توبہ استغفار میں سارے فائدے آ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ وظائف مشکل نہیں، بہت آسان ہیں۔ اب آپ سنیے ذرا، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ 8 سے 10 منٹ میرے باقی ہیں، آپ سنیے، اس میں جو ہوگا میں عرض پر۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ میرے آقا کی طویل حدیث ہے، مختصر سنیے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ سفر میں گیا، راستے میں کہیں درخت کے نیچے سائے میں رک گیا۔ پرانے زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، گدھے گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، تو گرمی تھی، وہ درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس کی سواری بھاگ گئی، اور سواری میں کھانا پینا سب رکھا ہوا تھا۔ سواری چلی گئی، اس نے آنکھ کھولی، اٹھا، اوہو، نہ سواری نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، اور میلوں دور تک کوئی انسان نہیں، نہ کھانا نہ پینا۔ وہ مایوس ہو گیا زندگی سے۔ ظاہر سی بات ہے 1 سے 2 دن بعد تو اسے مرنا ہی ہے، بھوک پیاس سے مر جاتا ہے بندہ، کتنا سروائیو کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ابھی یہ سوچ رہا تھا، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ کتنا خوش ہوگا سوچیں، زندگی آ گئی نا اس کی۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اچانک سواری آگے، ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک۔ حضور فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا، اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، خوشی زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ بولنا کیا چاہیے تھا؟ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن خوشی اتنی ہوئی اسے کہ کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، یہ بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جتنا یہ بندہ خوش ہوا تھا، اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے ایک امید لگائے، میں تیرے عیبوں کے باوجود تجھے بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا۔ تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ پوری زمین، دنیا کی زمین کو تو بھر دے غلطیوں کوتاہیوں سے، گناہوں سے، مگر اس حال میں ملا کہ تو نے شرک نہیں کیا تھا، میں تجھے بخش دوں گا۔
اب حدیث سنیے دنیا کا فائدہ کتنا ہے توبہ کرنے سے. بخشش مغفرت وہ اپنی جگہ وہ ہوگی, دنیا کا فائدہ. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, جو لازم کر لے اپنے اوپر استغفار, اللہ اسے ہر تنگی سے آزاد کرے گا. بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں, اس سے چھٹکارا دے گا. اور فرمایا ومن کل ہم فرجن, غم سے نجات دے گا اللہ استغفار کی برکت سے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیکھیں بھائی, آج بزنس مین ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اپنی فیکٹری میں, بھائی مجھے مشورہ دو. ایکسپرٹس آتے ہیں, صاحب آپ ایسے کریں, ایسے بیچیں, ایسا کریں, یہ کریں, وہ کریں. وہ ٹیکنیکس بتاتا ہے نا بھائی کیسے میں اپنے بزنس کو ترقی دوں. وہ اپنی جگہ وہ کام کرو, لیکن میرے آقا نے یہاں ایک اور نسخہ عطا فرمایا اپنے تجارت, بزنس, کاروبار, رزق روزی کو بڑھانے کا. وہ کیا ہے؟ استغفار. اچھا, ایک ہے بندے کے مائنڈ میں یہ ہونا بھائی وہاں سے میں بزنس کروں گا, یہاں سے کماؤں گا, وہاں سے پیسے آئیں گے, یہاں بیچوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اس کے دماغ میں ہوتا ہے یہاں سے میں پیسہ کماؤں گا. یہاں تو میرے آقا فرماتے ہیں جو توبہ کرے, کثرت سے استغفار کرے, استغفر اللہ پڑھے, جہاں سے اس کو امید ہی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے, وہاں سے بھی مال آ رہا ہوگا, وہاں سے بھی دولت آ رہی ہوگی. یہ فائدہ ہے. اب ذرا تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیں کہ ماں باپ جو ہے نا, ہمارے ماں باپ, ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ہماری دعاؤں سے. استغفار بھی ایک دعا ہے نا, اللہ مجھے بخش دے, معاف کر دے. تو جب آپ اپنے لیے دعا کریں نا, استغفر اللہ پڑھیں, تو اپنے ماں باپ کی مغفرت اور ان کے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے. حدیث سنیں, ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا, اونچا کرے گا. فیقول یا ربی انا لی ہذہ, اے اللہ یہ درجہ کہاں سے بلند ہو گیا, کیسے بلند ہو گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک, اے میرے بندے تیرے بچے نے, تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی, اس کی برکت سے ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا. تو محترم حضرات, اولاد صدقہ جاریہ ہے. ایسی تربیت کر کے جاؤ, سدا کسی نے نہیں رہنا, مجھے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. اولاد ایسی بنا کر جاؤ کہ ہم قبر میں ہوں, ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے اولاد, اور ایصال ثواب کرے. تو یہ ہمیں ہمارے درجوں کو بلند کرے گا. تو یاد رکھیے, اچھی طرح یاد رکھیے, جب بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے, فیلنگ, وہ فیلنگ کیا ہے, ایٹ اے ٹائم اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, اس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میت کو قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح محسوس ہوتا ہے. جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ایک فریاد, ایک بندہ ڈوب رہا ہے سمندر میں خدا نخواستہ, اور وہ چیخ رہا ہے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو جو کیفیت, جو فیلنگ اس ڈوبنے والے کی ہوتی ہے نا, تو میت میں, قبر میں میت کی فیلنگ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے. فیلنگ یہی ہوتی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ماں باپ یا بہن بھائی یا کوئی دوست اس کے لیے دعا کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے ہی دعا کوئی کرتا ہے, اللہ اکبر, اور یہ بھی انتظار کرتا ہے کوئی دعا آئے کہیں سے, لیکن اگر کرنے والے ہوں تب نا, اتنی اچھی زندگی گزاری ہو, نیک لوگوں میں گزاری ہو, ایسے کام کر کے گیا ہو, یہ مرے اور لوگوں کے ہاتھ اٹھتے چلے جائیں دعاؤں کے لیے, یہ انتظار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی دعا کر دیتا ہے, جیسے ہی دعا پہنچتی ہے, حضور فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتوں سے پیاری چیز اس وقت اس کو اپنی قبر میں دعا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرم کرتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے اس کے لیے, میت کے لیے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ عطا فرماتا ہے. اور یقیناً زندہ کا, حضور فرماتے ہیں زندہ شخص کا مردوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے. تو اس لیے بھائی جنازے کے بعد بھی دعا کرو, قبر پہ بھی کرو, اور ہر وقت ان کو دعاؤں میں یاد رکھو. مرحومی مرحومات کو بھولو نہیں, ٹھیک ہے.
میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ اور استغفار کا تعلق دعاؤں کی قبولیت سے ہے، واقعی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی دعا قبول ہو، آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ میں نہیں کہتا، امام احمد بن حنبل، جیسے امام شافعی ایک امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح ایک اور امام احمد بن حنبل جیسے امام مالک، امام احمد بن حنبل اپنی زندگی کا واقعہ بڑا پیارا سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میں سفر میں تھا، کہیں گیا، رات ہو گئی۔ اب رات ہو گئی، اس زمانے میں ایسے ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، تو میں مسجد میں رک گیا کہ یہاں سو جاؤں گا، صبح فجر پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ ہم مسجد والوں نے باہر نکال دیا، حضرت باہر مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، چل بھائی باہر نکل جاؤ۔ مسجد کے باہر سو گیا۔ میں سویا تو کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے کہا یار آدمی یہ رات کو کہاں ہی بیچارہ یہاں پڑا سوئے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ مجھے اپنے گھر لے گیا کہ حضرت آپ میرے گھر میں رکے، میرے مہمان ہیں، ٹھیک ہے صبح چلے جائیے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں گیا، میں نے ایک چیز نوٹ کی، وہ مسلسل استغفر اللہ کثرت سے استغفار کر رہا ہے، کثرت سے استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو اتنا زیادہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کا تجھے کوئی فائدہ ہوا؟ کہا حضرت بڑا فائدہ ہوا اس کا مجھے۔ کیا فائدہ ہوا تجھے؟ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہاں ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی میری۔ کہا کیا دعا تیری قبول نہیں ہوئی؟ سب قبول ہو گئی، ایک نہیں ہوئی قبول۔ کہنے لگا حضور میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے، اے اللہ اس وقت زمین پر تیرا ایک بڑا پیارا نیک بندہ امام احمد بن حنبل ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اے اللہ میری نیت ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ تیرے اس نیک بندے کی زیارت کروں، بس یہ ایک دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تیرے سامنے احمد بن حنبل کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مسجد میں رکنے نہیں دیا تھا، وہ اس کی یہ حکمت تھی۔ تو کثرت سے استغفار استغفر اللہ، اور میں نے بزرگوں کو دیکھا، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، وہ کثرت سے پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ بنا لے، اور اب اپنے حدیث سنی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے رزق آئے گا، کہاں سے روزی آئے گی۔ تو انشاءاللہ آنے والے اتوار بہت اہم ٹاپک ہے، وہ بھی حسن اخلاق۔ محترم حضرات، معذرت کے ساتھ آج دنیا میں مسلمان حسن اخلاق سے دور ہیں۔ بڑے بڑے حاجی اور نمازی ایسے بھی ہوں گے، ہیں اخلاق بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے قیامت میں سب سے وزنی اور بھاری عمل حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق اپنے اندر ہم پیدا کریں، سنیں گے کہ حسن اخلاق کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ سنڈے کو 31 مارچ اور اگلے دن چھٹی ہے، بتایا مجھے منڈے کو، تو ہم نے منڈے کو بھی بیان رکھا ہے زور کے بعد۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کو ضرور لائیے گا، اور وہ ٹاپک ہے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ ہماری جنت، ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی خدمت، اور ماں باپ کیسے جنت میں لے کے جاتے ہیں، اس پر بیان ہوگا۔ خواتین کو بھی لائیں، درود شریف پڑھیں، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔